جب بھی اس قسم کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، جس طرح اسرائیل اور فلسطین کا اب معاملہ بن چکا ہے، تو یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی فلاں مولوی صاحب کدھر چلے گئے، فلاں مفتی صاحب کدھر چلے گئے، فلاں جماعت کا لیڈر کہاں چلا گیا۔ اب ان کا یہ کہنا ان کی بدنیتی پر منحصر ہوتا ہے، اور یہ بڑا تضحیک آمیز لہجے کے اندر یہ بات کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی اسلام کے خلاف، شاعر اسلام کے خلاف، اسلام کی مقدس جگہوں کے خلاف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے خلاف کہیں پر بھی کوئی ایسی سوچ اور فکر سامنے آتی ہے، مسلمانوں کے خلاف ایسی سوچ سمجھ آتی ہے، تو وہاں پر صرف یہ ایک مولوی کا کام نہیں رہ جاتا، کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کا کام نہیں رہ جاتا، بلکہ وہاں پر ہر وہ شخص جس نے آقا کریم کا کلمہ پڑھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو قرآن کا ماننے والا کہتا ہے، ہر اس آدمی کے اوپر پھر وہاں پر دفاع کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ علماء جہاد باللسان کر رہے ہیں، علماء جہاد بالقلم کر رہے ہیں، وہ اپنے قلم کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کے معاملات آ جائیں جہاں پر جہاد بالنفس یعنی اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا یہ لازم ہو جائے، تو وہاں پر پھر آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں، ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو کر پوری طاغوتی قوتوں کو یہ پیغام دیں کہ ساری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کسی جگہ پر بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی جائے گی تو ساری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر دشمن کو جو ہے وہ زیر کریں گے۔ اب یہاں پر ہر صاحب ایمان شخص کو ایسی تحریکوں کو جو ہے وہ سبوتاج کرنا ہوگا جو اسلام دشمن ہے، اسلام کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ لوگوں کی سوچ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کی سوچ کو جو ہے وہ منتقل کیا جاتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے کہ فلاں لیڈر کھڑا، مذہبی لیڈر کیوں نہیں کھڑا ہوا، فلاں جو ہے وہ مفتی عالم دین کیوں نہیں کھڑا ہوا۔ میرے بھائی، اگر آپ بھی مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑا ہوا ہے، تو آپ کے اوپر بھی قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرض ہے، قرآن کی حفاظت فرض ہے، نبی کی ناموس کی حفاظت کرنا آپ پر فرض ہے۔ اس لیے کہ جس طرح کا کلمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے اسی طرح کا کلمہ اس عالم اور مفتی نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ لہٰذا ایسے موقعوں کے اوپر ایسی باتیں کرنے والے لوگ وہ کسی لحاظ سے بھی اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگوں کی سوچ سے بچنا چاہیے۔